چلے اب میں آپ لوگوں کو قرأت سنا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ میری امی کی طبیعت خراب تھی، جھوٹ بول کر جب وہ گھر پہ آیا تو گھر کے چور کی سزا کیا ہوتی ہے اسلام میں؟ کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اس لیے اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے پہلے سے ہی، کیونکہ اس کا کام ہی چوری کرنا ہے۔ چوری کا کام کیا ہوگا؟ چوری کرنا آ رہا، لیکن اس وقت جو ہے وہ گھر میں صرف احمد تھا۔ اب کریں تو کیا کریں؟ دونوں بہت پریشان ہو گئے۔ دونوں کو نا یوں سمجھیے کہ 50% ان کو یقین تھا کہ یہ احمد کا ہی کام ہے۔ محمد اشرف جو امریکہ سے ہیں ہمارے ساتھ، وہ تلاوت کیجئے۔ یس ہاں سنائیے، قرأت کیجئے بیٹا۔ سورہ فاتحہ کا؟ جی ہاں سورہ فاتحہ کی قرأت کیجئے، شاباش۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب ہم ایک اور سنیں گے آج، وہ سنیں گے عرفان آئی فون سے۔ یس عرفان آئی فون شروع کیجئے۔ میں سورۃ العصر سناؤں گا۔ یس سورہ عصر سنا دیجئے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا بھائی، بہت ہی خوشی ہوئی۔ اور اب ہم کس سے سنیں؟ بسمہ سے۔ جی بسمہ سٹارٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ فِي الْأَبْتَرِ۔ تھوڑی سی غلطی بھی آ گئی بھائی، بسمہ کی تھوڑی غلطی آ گئی، چلے کوئی بات نہیں۔ اور تھوڑی قرأت کی بھی غلطیاں ہیں، تجوید کی بھی، چلے کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن ان کو پتہ ہے ہمیں غلطیوں کو ٹھیک کرنا ہے، یہ بھی بیڈ ہیبٹ ہے، پتہ ہے آپ کو؟ یہ تجوید کا ٹھیک نہ ہونا یہ بھی بیڈ ہیبٹ ہے، ہمیں جو اچھی طرح سیکھنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ بھائی کس کس کو انتظار ہے اسٹوری کا؟ مجھے تو انتظار ہے۔ چلے اب ہم اسٹوری سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوری جو تھی ہماری پچھلی مرتبہ، احمد نے جو ہے دوستی کر لی تھی دو بیڈ ہیبٹ سے۔ کون کون سی؟ بولیے۔ نمبر 1 کون سی؟ جھوٹ سے۔ نمبر 2 سستی، ٹھیک ہے، کام چوری۔ تو سستی کرنے سے بھی جو ہے وہ یہ اس نے دوستی کر لی تھی، ان دو بیڈ ہیبٹ سے اس نے دوستی کر لی تھی۔ اب ہم آج دیکھتے ہیں کہ آج کیا اس نے اور بیڈ ہیبٹ سے اس نے دوستی کی ہے، یہ کیا کیا ہے، اور اس کی مدر نے جو ہے وہ اس کو کیا کہا ہے۔ آیا اس کی امی کو معلوم تو نہیں ہو گیا کہ اس نے جھوٹ سے دوستی کر لی ہے؟ تو پھر ہوا یہ کہ جب یہ وہاں پر جو جھوٹ بول کر کہ میں نے جو ہے وہ کام اس لیے نہیں کیا کہ میری امی کی طبیعت خراب تھی، جھوٹ بول کر جب وہ گھر پہ آیا تو گھر پہ جب آ رہا تھا تو راستے میں جھوٹ اس کے پاس آیا۔ جھوٹ اس کو کہنے لگا کہ ہاں بھائی احمد، یہ بتاؤ کہ برگر کھانے میں مزہ آیا کہ نہیں؟ ہاں بھائی بہت مزہ آیا برگر کھانے میں تو۔ اچھا بالکل برگر کھانے میں مزہ آیا تھا، مجھے دونوں دن برگر کھایا میں نے، آج بھی کھایا کل بھی کھایا، واہ بھائی بڑا مزہ آیا۔ لیکن آپ سب بچوں کو تو یہ بات معلوم ہے کہ اس نے صحیح برگر کھایا نہیں نا، بلکہ اس نے کیسے برگر کھایا؟
حرام کا برگر کھایا. اس نے صرف برگر نہیں کھایا بلکہ اس نے اپنے پیٹ میں آگ بھر دی. اللہ اکبر. جو حرام کھاتا ہے وہ جو ہے کھانا نہیں کھاتا بلکہ وہ آگ کھا رہا ہوتا ہے, اس کے پیٹ میں آگ بھر جاتی ہے. اچھا جی, پھر کیا ہوا کہ اس نے کہا کہ اچھا آپ ایسا کرو گے کہ آپ کو تیسرے دن بھی برگر کھلاؤں. تو اس نے کہا کہ ہاں تیسرے دن بھی برگر کھلائیں. تو اب جو ہے وہ اس نے کہا کہ میں آپ کو تیسرے دن برگر کھلا سکتا ہوں. تو جھوٹ کو اس نے کہا کیسے تیسرے دن کیسے آپ کھلاؤ گے برگر, کیا کرو گے؟ کہا دیکھنا میں آپ کی فرینڈشپ کرواؤں گا ایک اور دوست سے. اچھا وہ کون دوست ہے؟ بس میں آپ کو بتاؤں گا, گھر تو پہنچو, اتنی جلدی کیا ہے؟ یہ کہہ کر جھوٹ لے کر اچھا چلو میں آتا ہوں, اپنے وہاں سے اس کو لے کر آتا ہوں اس دوست. تو جھوٹ چلا گیا اور وہاں جہاں پر برے لوگ رہتے تھے وہاں پر چلا گیا, اور وہاں جا کر وہ ایک بیڈ ہیبٹ کو لے کر آنے کے لیے سوچنے لگا. وہ جب وہاں گیا تو سچ جو ہے وہ اس کے پاس آیا اور اس نے کہا احمد سوچ لو, آپ ہم سے دوستی نہیں کر رہے, آپ جو ہے وہ بیڈ ہیبٹ سے دوستی کرتے ہی جا رہے ہو, اور آپ جو ہے وہ بالکل پہلے آپ جھوٹ سے دوستی کر چکے, پھر اس کے بعد سستی سے دوستی کر چکے, اب آپ کتنی بیڈ ہیبٹ سے دوستی کریں گے بھائی؟ تھوڑا سوچو تو صحیح, آپ تو اتنے اچھے بچے تھے, آپ بھی اس طرح کرنے لگے. تو اس نے کہا کہ بھائی ابھی مجھے کچھ نہیں پتا, مجھے تو جھوٹ مجھے اچھے اچھے برگر کھلا رہا ہے, مجھے آئیڈیاز دے رہا ہے اچھے اچھے برگر کھانے کے, اور آپ نے مجھے ابھی تک کیا کھلایا ہے؟ آپ نے تو ابھی تک مجھے کچھ بھی نہیں کھلایا, میں تو جھوٹ سے دوستی کروں گا. اللہ اکبر. ایک برگر کھانے کے لیے اس نے جو ہے وہ جھوٹ سے دوستی کر لی اور سستی سے دوستی کر لی اور حرام بھی کھا لیا. اللہ اکبر. تو اس نے جب یہ کہا, سچ نے اس کو بہت سمجھایا. سچ نے کہا دیکھو یہ آپ غلط کر رہے ہو, اگر آپ کی امی کو پتا چل گیا تو آپ خود سوچو کہ آپ کی امی کتنی ناراض ہوں گی. اس نے کہا امی کو میں بتاؤں گا ہی نہیں. اچھا لیکن جب انسان غلط کام کرنے لگ جاتا ہے نا تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ مدر کو اور فادر کو دونوں کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں, اور آپ کو پتا چل جائے گا, آپ دیکھ لینا. اچھا کیسے پتا چلے گا؟ بس آج دیکھ لینا کہ کیسے پتا چلے گا. اچھا چلے, کیونکہ سچ کو پتا تھا کہ وہ کون سی بیڈ ہیبٹ کو لینے کے لیے گیا ہے. احمد کو تو معلوم نہیں تھا. احمد جو ہے وہ وین سے گھر پہ پہنچا, گھر پہ جا کر اس نے جو ہے وہ اپنی امی کو کہا امی مجھے کھانا کھلائیے, اور پھر کھانا کھا کر وہ ابھی اپنے روم میں گیا تھا کہ اچانک اس کو تیز بدبو آئی. وہ اس کو سمجھ گیا کہ یہ بدبو تو ہے نا جھوٹ کی بدبو ہے. ناک کو یوں بھی کر رہا تھا لیکن جو ہے وہ جھوٹ سے اس نے دوستی کر لی تھی. اللہ اکبر. اس نے کہا کہ جی ہاں بھائی جھوٹ آ گئے تم؟ ہاں میں آ گیا ہوں. ہاں بھائی کس کو لے کر آئے ہو؟ یہ میں اس کو لے کر آیا ہوں. اور دیکھا احمد نے جب اس کو, تو وہ کیسا تھا, وہ بیڈ ہیبٹ ایک تھی وہ آئی ہوئی تھی, اور وہ کون تھی؟ عجیب. اس کا چہرہ عجیب سا تھا, اس کا ہاتھ نا کٹا ہوا تھا. اللہ اکبر. اس کے ہاتھ میں جو ہے نا زخم تھا, اس کے ہاتھ میں جو ہے نا پٹی بندھی ہوئی تھی, لیکن اس کا ہاتھ ٹھیک نہیں تھا, خراب ہو گیا تھا کٹنے کی وجہ سے, اور عجیب سی بہت خطرناک قسم کی بدبو بھی آ رہی تھی. احمد کو تو الٹیاں آنے لگ گئی کہ یہ کون کس کو لے آیا آپ؟ بھائی آپ نے مجھے کہا تھا کہ کل آپ نے ایک اور برگر کھانا ہے, تو برگر کھانے کے لیے آپ کو اس سے فرینڈشپ کرنی پڑے گی. تو اس نے کہا کہ بہت جو ہے وہ بدبو آ رہی ہے, اس کو میرے کمرے سے نکال دو. اس نے کہا کہ دیکھو آپ کو برگر کھانا ہے تو اس سے فرینڈشپ کرنی پڑے گی. کہا اچھا لیکن اس میں تو بہت بدبو آ رہی ہے, اس کو ذرا جاؤ دوائی تو کرواؤ, اس کے ہاتھ کٹا ہوا ہے, اس کے ہاتھ سے خون نکل رہا ہے, عجیب سی بدبو آ رہی ہے, پہلے اس کے علاج تو کرواؤ. کہا نہیں اس کا علاج نہیں ہوتا. کیوں نہیں علاج ہوتا؟ اس کا کیا وجہ ہے؟ اس کا علاج اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ ہے چوری. اللہ اکبر. چوری؟ کیا میں اب چوری سے فرینڈشپ کروں گا؟
ہاں ہاں بھائی یہ آپ کو کھلائے گی برگر، یہ تو اس کا ہاتھ کیوں کٹا ہوا ہے؟ آپ کو تو پتا ہے کہ چور کی سزا کیا ہوتی ہے اسلام میں، کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اس لیے اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے پہلے سے ہی، کیونکہ اس کا کام ہی چوری کرنا ہے۔ چوری کا کام کیا ہوگا؟ چوری کرنا۔ او بھائی نہیں نہیں، میں نہیں کروں گا اس سے دوستی، جھوٹ کو بولنے لگا ہے مت، میں چوری ووری میں نہیں کرنے والا، میں یہ بہت غلط ہے۔ اچھا آپ نہیں کرو گے تو کوئی بات نہیں، آپ کے لیے جو ہے نا یہ چوری کر کے لائے گی۔ نہیں بھائی نہیں، کہاں سے چوری کرے گی یہ؟ آپ کے گھر سے، میرے گھر سے چوری؟ اللہ اکبر، میں کیسے آپ کو اس کی پرمیشن دوں گا کہ آپ میرے گھر میں آ کر چوری کریں؟ میں اس کی پرمیشن نہیں دیتا، آپ لوگ تینوں چلے جائیے۔ ابھی اس نے جیسے یہ بات کی نا تو اس کے ونڈو میں نا اس کو نظر آئے وہاں پر سچ بھی کھڑا ہوا تھا، اور وہاں پر جو ہے وہ چستی بھی کھڑی ہوئی تھی، اور وہاں پر ایمانداری بھی کھڑی ہوئی تھی۔ وہ تینوں وہاں پر ایمانداری بولنے تھی، یس بہت اچھا کر رہے ہو احمد، ان کو بھگا دو یہاں سے، ان لوگوں کو بولو کہ جاؤ یہاں سے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس نے بھگانے کی کوشش کی۔ اس نے کہا دیکھ لو احمد، کل پھر آپ کو برگر کوئی نہیں کھلائے گا، کہا برگر میں خود کھا لوں گا، مسئلہ نہیں کسی بھی طرح کر کے، اور اس طرح، لیکن میں فرینڈشپ جو ہے وہ چوری سے نہیں کروں گا۔ ارے بھائی رکو تو صحیح، 1 منٹ کا ٹائم دو۔ کہا کیا؟ اس نے فوراً جھوٹ نے چوری کو کہا کہ آپ جاؤ اپنا کام کر کے آؤ۔ چوری اندر گئی، اس کے روم سے باہر نکلی، اور پھر تھوڑی دیر بعد اندر آئی تو اس کے ہاتھ میں 50 روپے تھے۔ کہا یہ کیا؟ کہا ہاں یہ چوری کر کے لائی ہے۔ کہاں سے؟ آپ کے گھر سے؟ نہیں، آپ نے تو میری مدر کے پیسے چوری کیے ہوں گے، آپ نے میری مدر کے پیسے اٹھائے ہوں گے، میرے فادر کے پیسے اٹھائے ہوں گے، میں تو آپ کو اس کی پرمیشن نہیں دیتا۔ بھائی یہ آپ پکڑو، آپ رکھو، ہم جا رہے ہیں، آپ کو بدبو سے پریشانی ہو رہی ہے، ہم جا رہے ہیں، آپ یہ 50 روپے لو، کل اس کا برگر کھا لینا۔ اللہ اکبر۔ اب جو ہے یہ اس نے کہا اور چلے گئے۔ یہ جو ہے نا پریشان ہو گیا، اس نے جو ہے وہ پیسے اپنے جو تکیے کے نیچے رکھ لیے، اور پھر اس کے بعد سو کر یہ اٹھا، شام کو کھیلنے لگا، کام کیا۔ شام کو اس کی امی جو ہے نا بہت پریشان، ان کی امی کو یہ پریشانی تھی کہ میرے پیسوں میں سے کچھ پیسے کم ہو گئے ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے، اور اس وقت میں کم ہوئے ہیں جب گھر میں صرف احمد تھا، احمد اسکول سے آیا تھا بس، اور کوئی نہیں تھا، تو پھر پیسے کہاں چلے گئے؟ وہ سوچ رہی تھی، پریشان تھی۔ اور پھر کیا ہوا، جب شام کو اس کے فادر جو ہے وہ احمد کے فادر جب گھر پہ آئے تو انہوں نے کہا، ان کی مدر نے، کہ آج گھر سے 50 روپے چوری ہوئے ہیں، 50 روپیز چوری ہوئے ہیں۔ اچھا کس نے کیے؟ یہ تھوڑی معلوم ہے کس نے کیے۔ پھر مجھے تو شک لگ رہا ہے کہ احمد نے چوری کیے۔ نہیں ہمارا بیٹا ایسا تھوڑی ہے، وہ تھوڑی چوری کرے گا۔ نہیں مجھے تو لگ رہا ہے، کیونکہ اس وقت میں گھر پہ اور کوئی بھی نہیں تھا، صرف احمد تھا۔ اچھا چلے تو پھر ہم جا کے احمد کے بیگ چیک کریں گے، اس نے ضرور کہیں چھپا کے رکھے ہوں گے، اس کو سونے دو رات کو، پھر ہم رات کو جو ہے وہ اس کی جو ہے چیکنگ کریں گے، تاکہ ہمیں پتا تو چلے کہ اگر اس نے یہ غلط حرکت کی ہے تو ہمیں جو ہے وہ اس کو ٹھیک بھی کرنا ہے، کیونکہ یہ تو بیڈ ہیبٹ میں پڑ گیا ہے، یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ تو جب رات کے ٹائم پہ احمد جب سو گیا تو اس کے بعد جو ہے اس کی امی اور اس کے ابو دونوں اس کے روم میں آئے، اس کا بیگ اٹھایا، اسکول بیگ، اس کے بیگ کو کھولا، اس میں بک ساری نکالی، اس میں جو ہے ساری جو ہے وہ چیزیں نکال کے چیک کی، تو کہیں بھی 50 روپیز نہیں ملے۔ 50 روپیز تو اس نے اپنے بیگ کے اپنے تکیے کے نیچے رکھے ہوئے تھے۔ اب جو ہے کیا ہوا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں اس نے چرائے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن اس وقت جو ہے وہ گھر میں صرف احمد تھا۔ اب کریں تو کیا کریں؟ دونوں بہت پریشان ہو گئے، دونوں کو نہ یوں سمجھیے کہ 50% ان کو یقین تھا کہ یہ احمد کا ہی کام ہے، تو اس لیے دونوں نے سوچا کہ اب ہم سب سے پہلے کام کیا کرنا چاہیے۔ آپ کو بھی بتا دوں، یہ جتنے بچے ماشاءاللہ ایکٹیو ہو کے بیٹھے ہوئے نا، ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں، گڈ، تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، کیا کہ بس یا اللہ ہمارے بیٹے میں اگر یہ خرابی آ گئی ہے تو یا اللہ اس خرابی کو دور کر دیجیے۔ دونوں کے دونوں مدر اور فادر انہوں نے وضو کیا اور نماز پڑھی،
اور 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگنے لگے کہ یا اللہ ہمارے بیٹے نے شاید چوری کی ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم اس کو کیسے سمجھائیں، یا اللہ اس کو ٹھیک کر دیجئے، ہمیں بتا دیجئے کہ یہ کس نے 50 روپیز چرائے ہیں۔ اصل مسئلہ 50 روپیز کا نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ کہیں میرے بیٹے نے بیڈ ہیبٹ سے دوستی تو نہیں کر لی، بیڈ ہیبٹ سے فرینڈشپ تو نہیں کر لی، یہ ان کو فکر تھی۔ 50 روپیز کی کس کو فکر ہوگی، لیکن ان کو یہ فکر تھی کہ کہیں میرے بیٹے نے بیڈ ہیبٹ سے چوری سے فرینڈشپ تو نہیں کر لی۔ اب جو ہے یہ بہت دیر تک اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہے اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ لوگ سو گئے، اور پھر اس کے بعد یہ لوگ جو ہے وہ بہت پریشان رہے اور سوچتے رہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور دونوں پلاننگ کر رہے تھے۔ صبح جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ مدر نے اٹھایا اور کہا کہ چلو بھائی اسکول کے لیے، اسکول کی تیاری کی، اور پھر اس کو جو ہے وہ اسکول میں بھیج دیا، اور پھر اس کو کہا کہ انشاءاللہ میں جو ہے وہ آپ سے ملاقات کروں گا انشاءاللہ اسکول میں آ کر، یعنی میں اسکول میں آؤں گا، آج کچھ کام ہے مجھے، یہ کہہ کر جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ بس پھر آپ سے اسکول میں ملاقات ہوگی، اور اس کو وین میں بٹھا دیا۔ اب آگے کیا ہوا، آگے جو ہوا وہ انشاءاللہ نیکسٹ میں آپ کو بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ اب جو ہے وہ یہی پر ہی آف کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، پھر وہ انشاءاللہ نیکسٹ میں بتانا ہے کہ اس میں جو ہے وہ کیا وہ ٹھیک ہوتا ہے، کیا وہ اس کی امی اور اس کے ابو کی دعائیں قبول ہوتی ہیں یا نہیں۔ جی، اور آپ کو سٹوری سمجھ میں آئی ہے نا آج پوری؟ اب اشمان سے ہم نے قرأت سننی ہے، ٹھیک ہے جی؟ اشمان، اب آپ نے جو ہے وہ ہمیں قرأت سنانی ہے جی۔ جی اشمان شروع کیجئے۔ میں سنانے والا ہوں سورہ فاتحہ۔ یس، جلدی سے سنائیے، اعوذ باللہ کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب ولا الضالین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اچھا سنانے کی کوشش کیے۔ اچھا، اب ہم جو ہے وہ سنتے ہیں اور کس سے، بلکہ چلے اب میں آپ لوگوں کو قرأت سنا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ٹھیک ہے، آپ سب نے بھی کوشش کرنی انشاءاللہ بالکل اسی طرح کر کے طرز میں پڑھنے کی، آہستہ آہستہ آپ لوگ بھی کوشش کریں، ٹھیک ہے جی؟ انشاءاللہ پھر ہماری نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔